بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ کوآڈ کی ایک بہت بڑی میٹنگ اور بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو چکی ہے، جس میں یہ 4 ملک شامل ہیں: امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا۔ یہ میٹنگ انتہائی اہم ہے اس حوالے سے کہ اس میں انڈیا کو پاکستان اور چائنا سے بچانا مقصد ہے ان 4 ممالک کا۔ اس میں امریکہ کی طرف سے جو بائیڈن اور دوسرا ان کے جو نائب صدر ہیں حملہ کیرس ہیں، دوسرے نمبر پہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم ہیں اور جاپان کے پرائم منسٹر شامل ہوئے ہیں اور انڈیا کے نریندر مودی شامل ہوئے ہیں۔ اور اس میٹنگ کو آپ دیکھیں، یہ انتہائی اہم میٹنگ ہوئی ہے اور یہ پہلی میٹنگ ہے کوآڈ کی، اور اس میں آپ سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ نریندر مودی ہے۔ اور اس میٹنگ کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ انڈیا کو چائنا اور پاکستان سے بچانا ہے۔ اس ویلاگ میں اس میٹنگ کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس ویڈیو میں اگر مودی کی پریشانی دیکھی جائے تو وہ بالکل واضح اور صاف اس لیے نظر آتی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اور چائنا جو ہے مل کے ممبئی میں بلیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ افغانستان میں انڈیا کا کوئی رول نہیں بچا، افغان طالبان جو ہیں اور وہ مکمل طور پہ انڈیا کو اس کا کوئی رول نہیں رکھنا چاہتے، جبکہ انڈیا سمجھتا ہے کہ میں نے 18 سال افغانستان میں انویسٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی دوسری پریشانی یہ ہے کہ لداخ سائڈ سے چائنا اس کو گھیر کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرے سری لنکا سائڈ سے، بنگلہ دیش والی سائڈ سے چائنا جو ہے وہ انڈیا کو ہر لحاظ سے گھیرنے جا رہا ہے۔ پھر دنیا کا جو بڑا ڈیم بنانے جا رہے ہیں ان کے دریا کے اوپر تبت والی سائڈ پہ، وہ پریشانی انڈیا کی جو ہے وہ سامنے ہے کہ مجھے چائنا سے بچایا جائے۔ اس کے علاوہ جو اس کو ہے کہ ہمارا گوادر جو ہے سی پیک اور گوادر، وہ ماشاءاللہ اپنے پورے تیزی سے اس پہ کام جاری ہے اور پوری دنیا گوادر کے انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں میچز کروانے جا رہی ہے۔ تو مودی کی پریشانی کا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ مجھے پاکستان اور چائنا سے بچایا جائے۔ مودی کی پریشانی کی جو دوسری خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے میں ایک بڑا بلاک بننے جا رہا ہے، جو کہ صرف اناؤنسمنٹ جس کی رہتی ہے، پریکٹیکلی اور عملی طور پہ وہ بلاک بن چکا ہے، جس میں رشیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، ترکی اور ایران شامل ہیں۔ وہ بلاک بن چکا ہے اور وہ انڈیا اور رشیا جو کہ 20 سال یا 25 سال سے 30 سال سے آپس میں ایک دوستی کی فضائوں میں اپنے تعلقات رکھے ہوئے تھے، اور سارا فوجی ساز و سامان جو انڈیا ہے وہ ہم امریکہ سے لیتے تھے، انڈیا رشیا سے لیتا تھا۔ اب رشیا نے اس کو اس سے فارغ کر دیا ہے اور رشین جو ہے وہ ہمارے بلاک میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو اب انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے اور مودی جو ہے وہ ترلے کر رہا ہے کہ مجھے انڈیا چائنا اور پاکستان سے بچائیں۔ اور اب اس کوآڈ کی میٹنگ میں یہ واضح طور پہ نظر آیا ہے، یہ سامنے آئی یہ چیز کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو چائنا اور پاکستان سے بچانے جا رہا ہے۔ اب مودی کی پریشانی میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ اس سارے کھیل میں اب ہو گیا پاکستان اس میں شامل ہو گیا ہے۔ پاکستان اس طرح شامل ہو گیا ہے کہ اب چائنا جو ہے وہ آنے والی سپر پاور ہے اور اس کی شہرگ ہے پاکستان کے ہاتھ میں، سی پیک کے ذریعے ہمارے ہاتھ میں ہے شہرگ اس کی۔ اب انڈیا کو یہ خطرہ ہے کہ چائنا کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے اور پاکستان کے پاس بھی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہمیں کسی وقت بھی پورے انڈیا کو بلیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے وہ تجربہ کر کے بھی دیکھ لیا ہے، آپ سب کو پتہ ہے ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور چائنا کے پاس بھی وہ ٹیکنالوجی ہے۔ اب مودی جو ہے وہ ترلے کر رہا ہے، وہ پریشان امریکہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے اور منتیں کر رہا ہے کہ ہمیں بھی وہ جدید وارفیئر کی وہ ٹیکنالوجی ہمیں بھی فراہم کی جائے جس سے میں پاکستان اور چائنا کا مقابلہ کر سکوں۔ لیکن امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے کسی کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اس کی دوستی نہیں ہوتی، اس کی دشمنی بھی مفادات کے لیے ہوتی ہے، جبکہ اس کی دوستی تو ہوتی ہی مفادات کے لیے ہے۔ جہاں سے ذرا بھی اس کو اپنا مفاد نظر نہ آئے وہ فوراً اپنی آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ اب چونکہ
وہ انڈیا کی مجبوری سمجھتے ہوئے اب اس کے ساتھ کوآپریشن کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں امریکہ جو ہے انڈیا سے کیا کیا ڈیمانڈ دیتا ہے، لیکن ہاں اس کوآڈ کی اس اہم میٹنگ میں امریکہ نے انڈیا کی یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ ہم آپ کو چائنا اور پاکستان سے بچانے کے لیے ٹیکنالوجی فراہم کرتے ہیں، اور اس کے لیے جاپان اور آسٹریلیا کا تعاون بھی شامل رہے گا۔ اب آنے والے دنوں میں ان کے معاہدات ہوں گے، وہ بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن فی الحال جو ہے سب سے زیادہ ان چاروں ملکوں میں سے اگر کسی کو پریشانی ہے تو وہ مودی کو ہے، کیونکہ وہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے، پاکستان کو ترقی کے راستے پہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور دوسری ان کو جو ابھی سکی اٹھانی پڑی ہے حالیہ دنوں میں، جو ماسکو میں ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں افغانستان میں امن کے حوالے سے پیوٹن کی سربراہی میں ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں امریکی فوجوں کا مستقبل، امریکہ کا مستقبل، افغان طالبان کی حکومت کے حوالے سے جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے اس سارے پیٹرن میں، اس سارے پروسیجر میں انڈیا کو بالکل باہر کر دیا گیا ہے۔ اس لیے انڈیا نے فوری یہ درخواست کی ہے کہ کوآڈ کی میٹنگ بلائی جائے، اور یہ بیسیکلی کوآڈ جو ہے وہ ہے کیا، اس حوالے سے تھوڑا میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو ہمارا بلاک بن رہا ہے جس میں رشیا، چائنا، پاکستان، ترکی اور ایران ہیں، یہ اس کے مقابلے میں ایک بلاک بنایا گیا ہے بیسیکلی، اور اس بلاک کو اناؤنس کر کے یہ پاکستان اور چائنا، رشیا کے خلاف یہ استعمال ہوگا، اور اسی حوالے سے اس کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے، جس کا احوال بتانا میں آپ کو اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں چائنا جو ہے وہ جب بھی ہمسائے تبدیل ہوتے نہیں ہیں، انڈیا کی بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ وہ اس خطے کے کھلاڑیوں سے نکل کے وہ خطے سے باہر جو ہیں کنٹریز، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، کتنے دور وہ لوگ ہیں اس خطے سے باہر ہیں، ان کے ساتھ مل کے ایک بلاک بنا رہا ہے جو کہ سراسر اس کی بے وقوفی ہے۔ اور یہ بیسیکلی اس بلاک کا توڑ ہے جو کہ اس کا توڑ ہے نہیں ہے، بقول مودی کے یا ان کے تھنک ٹینک جو ہیں انڈین تھنک ٹینک، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس بلاک کا توڑ جو ہے ہم نے کوآڈ کی شکل میں بنا لیا ہے، لیکن یہ سراسر انڈیا کی بے وقوفی ہے۔ انڈیا اس وقت مکمل پینک میں ہے، کیونکہ اس کے جو آرمی کے ادارے ہیں، اس کے جو ایئر فورس کے ادارے ہیں، ان کے جو چیف ہیں، انہوں نے ایک بریفنگ میں مودی کو بتا دیا ہے کہ جو 27 فروری کو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ انہوں نے ہمارے سارے ٹیکنالوجی جو ہے انہوں نے ہمارا کنٹرول روم کے ساتھ جو رابطہ ہے، کمیونیکیشن سسٹم کو جو ہم نے جیم کر دیا تھا ان کے، اس حوالے سے ان کو سب سے زیادہ پریشانی لاحق ہے کہ یہ تو ہمیں کسی وقت بھی ہمارا کمیونیکیشن سسٹم کو تباہ کر سکتے ہیں، اس کو جیم کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد بلیک آؤٹ کر سکتے ہیں، اور یہ سارا اس کو یہ پریشانی ہے کہ یہ ہم ٹیکنالوجی لیتے لیتے ہمیں تو 10 سال 15 سال یا 20 سال لگ جائیں گے، تب تک پاکستان کہاں پہنچ چکا ہوگا۔ یہ اصل میں مودی کی پریشانی ہے جو اس کی شکل سے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کے بدلے میں اس ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اب چائنا جو ہے وہ آنے والی سپر پاور ہے، وہ ظاہر ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس ملک کو ہم نے ٹیکنالوجی دینی ہے، کس ملک کو فائنانشلی سٹرونگ کرنا ہے۔ اب چائنا نے پاکستان کو ٹیکنالوجی وائز انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کو فائنانشلی انڈیپینڈنٹ نہیں کیا، وہ انہوں نے ایران کو کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کس ملک کو فائنانشلی سٹرونگ کرنا ہے، کس ملک کو ٹیکنالوجی وائز انڈیپینڈنٹ کرنا ہے۔ اب چائنا نے پاکستان کو ٹیکنالوجی وائز انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے، جس میں کہ آپ کو JF-17 تھنڈر پروگرام ہے، اس کے بعد ہمارا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ پلان کا جو پروگرام چل رہا ہے، اس حوالے سے انہوں نے انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے ہمیں یہ جو کمیونیکیشن سسٹم کو جیم کرنا ہے، یہ ہارپ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اس کے بعد جو ہمارا سیٹلائٹ کا پروگرام ہے، پھر ہمارے جو میزائل پروگرام ہیں ان کو GPR سسٹم سے ہٹا کے ان کے جو ٹیڈو ہے ان پہ شفٹ کرنے کا، اس حوالے سے ہمیں چائنا نے انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے، لیکن فائنانشلی انڈیپینڈنٹ نہیں کیا۔ اس ساری صورتحال انڈیا کے لیے انتہائی پریشان کن ہے کہ ٹیکنالوجی وائز پاکستان ہم سے 10 سے 15 سال یا 20 سال آگے نکل گیا ہے۔ اس کو یہی پریشانی ہے کہ اب تیزی سے اور جلدی سے مجھے وہ ٹیکنالوجیز اور جدید وارفیئر جو ہے اس کی ٹیکنالوجیز فراہم کی جائیں تاکہ میں چائنا اور پاکستان کا بر وقت مقابلہ کر سکوں۔ اگر اسے یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ میں مقابلہ نہ کر سکا
تو انڈیا جو ہے وہ مختلف ریاستوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کیونکہ اس کو ہر طرف سے چائنا نے اور پاکستان نے گھیر لیا ہے، اور اس کا پانی بھی بند کرنے جا رہے ہیں دنیا کا ایک سب سے بڑا ڈیم بنا کے۔ لیکن انڈیا نے ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، انڈیا کی ریاستوں کے ٹکڑے ہونے ہیں، کیونکہ انڈیا کے جو حکمران ہوں گے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کے ہم نے لے کے آنا ہے، کیونکہ یہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ غزوہ ہند ہونا ہے، غزوہ ہند میں ہم نے بھارت کے ٹکڑے کرنے ہیں، اور ہم نے ان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لے کے آنا ہے۔ یہ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اور پاکستان یہاں سے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور یہ اب بھارت جتنا مرضی پریشانی کے عالم میں امریکہ کے پاس جائے، جاپان کے پاس جائے یا آسٹریلیا کے پاس جائے، وہ جو مرضی کر لے، انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے اور انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے۔ اور آنے والا وقت جو ہے یہ ثابت کرے گا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے حوالے سے جو فرمایا تھا وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔